صہیونیت کی تحریک، اس کا مقصد کیا تھا اور کیا نوبت آئی کہ مطلب اس کو اسٹارٹ کیا گیا، کن حالات کی بنا پر اس کا آغاز ہوا؟ دیکھیں زائنزم، یہ زائنسٹ جسے ہم کہتے ہیں، تو یہ یہودیوں کی ایک تحریک ہے، جس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ تمام یہودی اس تحریک سے اتفاق کرتے ہیں. جیسے انڈیا میں آج کل ہندوتوا تحریک ہے، جس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ تمام ہندوتوا فلسفی پہ یقین کرتے ہیں. یہ اسی طرح یہ مطلب نہیں ہے کہ تمام یہودی وہ صہیونیت کے قائل نہیں ہیں، وہ بالکل دائی نہیں ہیں. یہ صہیونیت کی تحریک اس طرح چلی کہ جیسے یہ ہے کہ یہ جہاں کہیں بھی گئے، ان کی جنگیں پہلے ہوئی، فلسطین ہی ان کا علاقہ تھا، جتنے بھی انبیاء آئے آپ کو پتہ ہے بنی اسرائیل سے، وہ یہودی ہی پیغمبر تھے. پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی یہیں پہ آئے، پھر ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے، وہ بھی اسی علاقے اگرچہ مکہ اور مدینہ کی طرف آئے، لیکن علاقہ یہی کہلاتا ہے فلسطین کا. فلسطین، اب فلسطین اسے بولیں لیکن عرب علاقہ ہی کہلاتا ہے. اچھا، یہ دنیا میں جہاں بھی گئے بڑے مالدار تھے، بڑے ہی ذہین لوگ تھے، بڑے طاقتور، جس ملک میں گئے یہودی، اور یہ ان ممالک میں جا کر فیصلہ سازی میں ان کا رول ہوا کرتا تھا. لیکن کبھی بھی زیادہ تر ممالک میں ان کو شک کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا، کیونکہ ان کا ہمیشہ یہ خواب یہ تھا کہ ہم نے واپس اپنے آبائی ملک جانا ہے. ان کا آبائی ملک کون سا تھا؟ یہی فلسطین ہی تھا، جہاں آج ہم اسرائیل بولتے ہیں، بیت المقدس، اور یہ سارا انہی کا علاقہ تھا، جو جسے تاریخی طور پر جھٹلایا نہیں جا سکتا. تاریخی طور پر یہ علاقہ یہودیوں کا تھا لیکن فلسطینیوں کا نہیں تھا. نہیں، میں بتاتا ہوں نا، فلسطینی جو بنے، عرب مسلمان بنے، وہ بھی تو یہودی تھے نا ایک وقت میں. اچھا، وہی عیسائی ہوئے، پھر انہی میں سے اسلام جب قبول کیا، انہوں نے جب اسلام قبول کیا تو وہ مسلمان عرب بن گئے، فلسطینی بن گئے. فلسطینی اور یہودیوں میں فرق ڈال دیا گیا. اچھا، یعنی کہ آپ کا کہنا یہ ہے کہ فلسطینیوں کا آغاز کیسے ہوا؟ پہلے تو تھے سارے یہودی اور یہ فلسطین میں رہا کرتے تھے. فلسطینی یہودی کہہ لیجئے، فلسطینی یہودی آج کی ٹرمنالوجی میں فلسطینی یہودی. یہ تب وہاں پر ایک ہی لوگ بستے تھے، وہ فلسطینی یہودی تھے. یہ ڈفرینٹ ممالک میں گئے، ان میں سے چند لوگوں نے عرب ممالک گئے یا ویسے ہی کسی بھی بنا پر پہلے عیسائی ہوئے، بعد میں اسلام قبول کیا. اب یہ جو آج ہم فلسطینی دیکھ رہے ہیں، ان کے اینسسٹرز، ان کے آباء و اجداد کچھ عیسائی ہوں گے، کچھ کی یہودی ہوں گے، لیکن یہ فلسطین سے ہی بلونگ کرتے تھے. یہی کے رہنے والے یہودیوں میں سے ہی آدھے مسلمان ہوئے. تو اب یہ تنازع جو ہے وہ فلسطینی اور یہودیوں کا ہے، یہ آپ کہہ رہے ہیں؟ جی بالکل. اصل میں 1896-97 میں ان کی فرسٹ انٹرنیشنل کانگریس ہوئی ہے، انٹرنیشنل میٹنگ ہوئی. اس سے پہلے ایک صحافی تھا جو کہ جرمنی میں ایک یہودی کے خلاف مقدمہ چل رہا تھا، اس نے وہ وٹنس کیا. اچھا، جو یہودی پہ جو بیچارہ فوج میں تھا، اس پہ یہ شک کیا گیا کہ تو غدار ہے، اور اس کے ساتھ جو اس پر جرح ہو رہی تھی، جو اس پر ڈسکشن ہو رہی تھی، وہ جج اور جیوری اور وکلا سارے اس کے خلاف تھے. تب اس نے سوچا یار ہم جہاں کہیں بھی ہیں ہمارے ساتھ امتیازی سلوک ہو رہا ہے. تب اس نے پھر انٹرنیشنل کانگریس بلائی. وہاں پر مختلف آپشنز دیکھے گئے کہ ہمیں اب ایسا ملک چاہیے جہاں پر ہم آزادی سے، خوشحالی سے، پرامن طریقے سے رہ سکیں. ان کا کوئی ارادہ ایگریشن کا نہیں تھا. تو پھر ہمیں وہاں پر دو آپشن آئے. ایک یہ آپشن یہ تھا کہ ایک تو دو تین تھے، ایک کہ جس ملک میں ہیں انڈیویجولی واقعات ہوئے ہیں، اس کو ہم اتنا بڑا پھیلا کے نہ دیکھیں. پھر یہ بھی آیا کہ چلیں نئے ملک میں چلا جاتے ہیں، افریقہ میں چلے جاتے ہیں. اگر ہم عرب میں گئے تو لوگ اعتراض کریں گے، وہاں پر لوگ رہتے ہیں، ان کا ایک مذہب بدل گیا ہے، ان کا کلچر بدل گیا ہے، ہم جا کر ان کے لیے مشکلات پیدا کریں گے. پھر جو زیادہ ہارڈ لائنر تھے انہوں نے کہا نہیں ہم نے وہی جانا ہے جہاں ہمارے آباء و اجداد کا ملک تھا. تو پھر انہوں نے کوشش شروع کر دی. پہلے میں نے جیسے کہا آٹمن امپائر کے خلیفہ کے پاس پہنچے، انہیں آفر کی کہ ہم آپ کو اتنے پیسے دے دیتے، ہمیں آنے دیں، ہمیں اپنے ملک میں آنے دیں، ہمارے لوگ رہتے ہیں، ہماری عبادت گاہیں ہیں، ہمارا ہسٹری ہے، ہمارا کلچر ہے، آپ ہمیں آنے دیں. انہوں نے کہا یار آئیں لیکن میں آپ کو اتنی بڑی پیمانے میں ہجرت نہیں کرنے میں دوں گا، نہ ہی مسلمانوں کا کچھ وہاں پر فرق ڈالنے دوں گا. اسی طرح جب برطانیہ، چونکہ وہ ایک ورلڈ پاور تھی اور ان کا قبضہ ہو چکا تھا، مڈل ایسٹ پر ہو رہا تھا، انہیں کہا گیا، انہوں نے بھی انکار کر دیا. لیکن فرسٹ ورلڈ وار میں جب ان کو
جنگ تو وہ جیت رہے تھے لیکن بہت پیسے لگ گئے تھے. تو 1915-16 میں جو سیکرٹ ایکٹیویٹیز ہوئیں اس میں فیصلہ کیا گیا کہ ان کی خدمات جو ہیں وہ حاصل کی جائیں, ان سے پیسے لیے جائیں, اور مڈل ایسٹ میں ہمیں ایک اپنی پراکسی چاہیے, ایک ہمیں عیسائی ملک بنا دیں اور ایک یہودی ملک بنا دیں. ایک لبنان کی شکل میں فرانس سے کہا گیا آپ یہاں پہ سیریا کو کاٹ کے بنا دیں, پھر کہا گیا سیریا اور فلسطین کو کاٹ کے ایک یہودی ملک کا نہیں تھا, ریاست کا تھا, اسٹیٹ کا تھا. پھر وہ بیلفیئر ڈکلیریشن ہوا. جب بیلفیئر ڈکلیریشن ہوا تو بڑا شور و غوغا اٹھا. یہاں پر قائد اعظم محمد علی جناح, علامہ اقبال, انہوں نے بھی ہندوستان میں شور ڈالا, اور علماء دین نے بھی شور ڈالا. ایک تو عثمانی امپائر خطرے میں پڑ رہی تھی. ایسے میں انہوں نے اعلان تو کر دیا, پھر آہستہ آہستہ جو تھے وہ یہودی آ کر غیر مرئی طور پر عباد ہونا شروع ہوئے. جب پتہ چلا کہ یہودی آ رہے ہیں کہیں ملک نہ بن جائے, پھر عربوں میں بہت شدید غم و غصہ آیا, اور انہوں نے اچھا یہی میں آپ سے جاننا چاہ رہی تھی کہ یہ جو پہلی عرب اسرائیل جنگ ہوئی تھی 1948 کی غالباً یہ بات ہے, اس نے آپ کو نہیں لگتا کہ فلسطینیوں کے لیے ایک سانحے کو جنم دیا؟ دیکھیے میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ سیکنڈ ورلڈ وار ہو گئی, برطانیہ نے محسوس کیا, ہم نے تو یہ تو نہیں چاہتا کہ یہ ملک بنے, ہم نے یہ تو نہیں چاہتا اتنی بڑی تعداد میں یہودی آ کر آباد ہو جائیں, ہم نے تو یہ, لیکن ہوا یہ بدقسمتی سے انٹرنیشنل افیئرز ایسے آ گئے. ہٹلر نے ان کے یہودیوں کو صفحہ ہستی سے مٹانے کی کوشش کی, اور وہ کافی حد تک کامیاب بھی ہو گیا. پھر پولینڈ سے یہ لوگ نکل کر آئے, ایسٹ یورپ سے نکل کر آئے, لاکھوں کی تعداد میں آ گئے. جب یہ آ گئے تو پھر انہوں نے کہا اب ہم یہاں ملک بنا سکتے ہیں. اس کو پھر سپورٹ جس نے کیا وہ سیکنڈ ورلڈ وار میں امریکہ کی جب انٹری آئی انہوں نے انہیں سپورٹ کیا. پھر انہوں نے یونائٹڈ نیشن آرگنائزیشن 1947 میں بنی, وہاں پر ان کی ریزولوشن پاس ہوئی. پھر وہ میجورٹی جو تھی انہوں نے کہا کہ جی یہ ان کو ایک علیحدہ انڈیپینڈنٹ اینڈ سورن کنٹری کے طور پر مانا جائے. جو مسلمان ممالک تھے چند ایک اور انہوں نے کہا نہیں جی یہ ظلم ہے فلسطینیوں کے ساتھ, جو لوگ یہاں پر صدیوں سے آباد ہیں ان کے ساتھ ظلم ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں یہ لوگ آ گئے اور ایک ریاست ہم بنا دیں. تو وہاں سے پھر جو جنگ ہوئی وہ عرب اسرائیل جو جنگ ہوئی اس سے نقصان یہ ہوا کہ ان کا ایک تو سب سے بڑی بات یہ کہ یہ ملک کے طور پر ابھر گئے, دوسرے ان کی جو دھاگ بیٹھ گئی, ان پر اس کی دھاگ بیٹھنا تھی. کیونکہ دیکھنا نہ تو سعودی عربیہ بھی کنسولیڈیٹ ہوا ہے, نہ شام, نہ عراق, نہ لبنان تو بنائی کرسچن میجورٹی ایک کنٹری کے طور. ایجپٹ جو تھا وہ بھی سٹرگل کر رہا تھا, وہ بھی مینڈیٹ کے اندر تھا برطانیہ کے. ٹھیک ہے. اور وہ یہ فرسٹ ورلڈ جو جنگ ہوئی ہے, عرب اسرائیل جنگ ہوئی ہے, اس کا فائدہ جو تھا وہ سارا اسرائیل کو ہوا, کیونکہ اس کو امریکہ کے, ہاں جی, اسرائیل کو مدد حاصل تھی ویسٹ کی, امریکہ کی, برطانیہ کی شاید اتنی نہیں تھی, پورے ویسٹ کی تھی, یو این کی تھی, لیگل ان کو حیثیت حاصل ہو گئی تھی. نقصان یہ ہوا فلسطینی جو بیچارے تھے, ایک طرف تو ان کے علاقے ابھی نہیں گئے ہیں, ان کا علاقہ جو نقصان ہوا جارڈن نے ان کے ایک علاقے پہ وہ انہوں نے ان پہ قبضہ کر لیا, کیونکہ جارڈن بھی جو ہے غیر فطری انداز سے کریٹ کیا گیا تھا. وہ اس لیے کریٹ کیا گیا تھا, شاہ حسین و مکہ جو تھے ان کے 2 بیٹے تھے, امیر عبداللہ اس کو امیر بنایا گیا ٹرانس جارڈن کا, اور ایک کو عراق کا بادشاہ فیصل کو بنا دیا گیا. اور پھر یہ جارڈن کی آج بھی جو حیثیت ہے جو آپ جو دیکھ رہے ہیں تو وہ ان کا اسرائیل کی قربت زیادہ ہے اور باقیوں سے ان کی کم ہے. تو میں سمجھتا ہوں جو آپ کا سوال ہے بالکل صحیح ہے کہ اگر 1948 کی جو جنگ ہوئی ہے وہ پری میچور جنگ تھی مسلمانوں کی طرف سے, انہیں ابھی ویٹ کرنا چاہیے تھا. ابھی تک کوئی بھی حقیقی طور پر مڈل ایسٹ میں کوئی مسلمان مکمل آزاد نہیں تھا. شاید ایران تھا, شاید افغانستان بھی, لیکن ایران بھی, افغانستان بھی. لیکن دیکھیں اس کے بعد جو 1967 کی جو عرب اسرائیل جنگ ہوئی وہ کیسے اسرائیل کے لیے ایزی ثابت ہوئی؟ اس سے پہلے 67 سے پہلے سوئز کینال کی جنگ ہوئی ہے. سوئز کینال جو تھا وہ سوئز کینال کرائسس, جمال عبد الناصر جو تھے وہ مصر کے پریزیڈنٹ تھے, بہت بڑے لیڈر تھے, وہ بنانا چاہتے تھے ایک ڈیم. وہ بھی چونکہ ویسٹرن الائی تھے وہ پیسے مانگ رہے تھے دیں,
وہ انہوں نے دیے، پھر برطانیہ نے دیے، پھر روک لیے. تو سوئز کینال جو تھی وہ مصر کی کینال ہے. سوئز کینال جو تھی بیسیکلی 1871 میں مکمل ہوئی. اس نے پوری دنیا کا نقشہ بدل دیا تھا. اس کی وجہ یہ کہ پہلے جو تجارت ہوتی تھی وہ کیپ آف گڈ ہوپ سے ساؤتھ افریقہ سے گزر کر ہزاروں میل گزر کر انڈیا اور فار ایسٹ کی طرف جایا کرتے تھے. میڈیٹرینین سی سے یوں آ کر یہ جب سوئز کینال آئی تو اس کا ایک راستہ ختم ہو گیا، جیسے سی پیک کرنے جا رہا ہے، وہ راستہ کم ہو گیا. اور اس کا جو وہ لینا چاہتا تھا، رینٹ لینا چاہتا تھا، مفادات لینا چاہتا تھا، وہ نہیں دیے گئے. اس نے وہ بند کر دیے. تو وہ جو بند کیا، سب سے زیادہ نقصان ہوا انگلینڈ کو، فرانس کو اور اسرائیل کو. اس کے پھر انہوں نے اسرائیل کو، فرانس نے بھی، انگلینڈ نے بھی، امریکہ نے بھی کہا کہ بھی حملہ کر دو. اس نے پھر حملہ کیا. حملہ جب کیا تو پھر جنگ جاری تھی. تو سوئز کینال بند کر دینے سے پھر جمال عبد الناصر کو ڈیم بنانے میں آسانی ہوئی، وقتی طور وہ سارا ہوا. اچھا، اس سے کیا ہوا، دوبارہ سے پھر وہ مسئلہ فلسطین ابھر کے آ گیا. ایک تڑپ تو موجود تھی نا تمام مسلمانوں میں کہ یار یہ ہمارے بیت الاول وہاں ہے، کعبہ اول وہاں پر ہے، بیت المقدس ہے، ہمارے بزرگوں کی، ہمارے انبیاء کی قبریں وہاں پر ہیں. یہ یہودی بے شک ان کا حق ہے، یہ امریکہ سے اٹھ کے آ گیا، کوئی ایسٹ یورپ سے آ گیا، کوئی جرمنی سے آ گیا، آ کر یہاں قبضہ کر لیا. اور ہمارے مسلمان فلسطینیوں کو، عربوں کو انہوں نے آ کے غلام بنا لیا. ان کو فنڈامنٹل رائٹس بھی نہیں ہیں. اور ہم یہاں پر ان دنوں آزاد ہو گئے تھے یہ ممالک. سعودی عربیہ بھی آ گیا، عراق بھی ہو گیا، شام بھی ہو گیا، مصر بھی ہو گیا. مصر اور شام کے آپس میں بہت تعلقات بھی ہو گئے. اور پھر یہ کولڈ وار ایرا بھی شروع ہو گیا. تو یہ جب 67 کی جنگ ہوئی ہے تو یہ انہوں نے فیصلہ کیا اکٹھے ہم مل کے اسرائیل پر اٹیک کرتے ہیں اور تمام عرب ممالک جنگ لڑتے ہیں. اور خاص کر اس میں شام. لیکن یہ اسرائیل کے لیے آسان کیسے ہوئی جنگ؟ میں وہی تو عرب ممالک تو متحد تھے نا. جی میں وہی عرض کرنے لگا ہوں نا. عربوں نے یہ فیصلہ کیا، شام نے کیا، عراق نے کیا، لبنان نے کیا اور خاص کر مصر نے کیا کہ یار یہ موقع وہ سوئز کینال کے مسئلے پہ ناصر ایک ہیرو کے طور پر ابھر چکا تھا کہ ہم ان کو حملہ کر کے ان کو فلسطین آزاد دلاتے ہیں اور ان کو یہودیوں کو ہم ان کے حصے کی جگہ دیتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں. جب انہوں نے حملہ کیا انہیں یقین نہیں تھا کہ امریکہ اور ویسٹ اسرائیل کو اتنا پاورفل کر چکا ہے، اتنا اسلحہ دے چکا ہے، اتنا جہاز دے چکا ہے اور وہ جوابی وار کیا کرے گا. یہ 5-6 دن جنگ رہی. حقیقتاً 2 گھنٹوں میں ہی اسرائیل نے ان کے تمام جو پرچے اڑا دیے، جو جنگی جہاز تھے، جنگی جو اڈے تھے وہ اڑا دیے. تو 5-6 دن تو ویسے ہی بات چیت چلی. اس دوران نقصان ان کا کیا ہوا، بہت بڑا نقصان ہوا. غزہ کی پٹی ان کے ہاتھ میں آ گئی، سینائی ڈیزرٹ ان کے ہاتھ میں آ گیا، گولان پہاڑ ان کے ہاتھ میں آ گیا. اور پھر یہ کہ فلسطین کی جو زمین تھی وہ انہوں نے اپنے قبضے میں کر لی اور وہاں پر انہوں نے اپنی آبادیاں جو سیٹلمنٹ تھی وہ لانا شروع کر دی. اچھا جی، UN میں ریزولوشن پاس ہو گئی، جنگ بندی ہوگی. 5-6 دن بعد جنگ بندی ہوئی کہ جی اسرائیل اپنے علاقے خالی کرے، واپس چلا جائے. تو انہوں نے کہا جی ہم چلے جائیں گے. وہ آج تک نہیں گئے. اس کے بعد 73 کی جنگ میں جو عرب اسرائیل جنگ تھی اس میں کیا ہوا؟ وہ اسی میں ہوا یہ کہ اس دوران 67 میں ہی یہ ہوا تھا کہ جو مسجد اقصیٰ ہے ان کا ایک حصہ شہید ہو گیا تھا. پھر OIC بن گئی تھی، OIC آرگنائزیشن آف اسلامک کنٹریز بن گئی. تو 73 میں بھی یہی ایشو تھا کہ یہ چاہتے تھے کہ جی فلسطین آزاد ہو اور اسرائیل کو محدود کیا جائے. تو اسرائیل نے پھر اسی طرح ویسٹ کی انہیں حمایت حاصل تھی. انہوں نے دوبارہ ان کو عربوں کو چند ہی دنوں میں، چند گھنٹوں میں خاموش کر دیا. اس موقع پہ کہا جاتا ہے کہ فیصل نے اور بھٹو نے کہا کہ آئل بند کر دیا جائے. تو جب آئل بند کیا، پیٹرول کی سپلائی بند کی، تو پھر وہ جنگ بندی ہوئی. پھر UN نے کہا کہ جی آپ ان کے علاقے عرب ممالک کی طرف سے آئل بند کر دیا گیا. اور جی عرب ممالک کی طرف سے، اور کسی نے سپورٹ نہیں کیا، صرف رشیا نے کیا. ابھی چائنا ابھر رہا تھا اس نے، اور چائنا ابھی نیا ویٹو پاور اسے ملی تھی 71 میں.
تو یہ انہوں نے دی 73 میں بھی ایک ہوا بن گیا کہ اب مسلمان اب عرب یہودیوں کو ایک چیلنج کر سکتے ہیں. اچھا وہ تو ہو گیا، لیکن اس دوران آج 2022 تک اکتوبر تک بے شمار اٹیمپٹس ہوئی ہیں. کبھی جہاز اغوا ہوئے ہیں، کبھی پہلا انتفاضہ ہوا، پھر دوسرا انتفاضہ ہوا. لوگوں نے جوانوں نے جانیں دی ہیں، بچوں نے، عورتوں نے جانیں دی ہیں، لیکن جو تک نہیں رنگی پورے ورلڈ کی، نہ اسلامک ورلڈ کی، نہ دنیا کی، نہ UN کی. لیکن یہ جو حماس نے جو ٹائملی اس کا اٹیک کیا، اس کی وجہ جو آپ پہلے ہم بات کر رہے تھے، انہوں نے دیکھا کہ یار یہ تو سارے عرب ممالک اور جو مسلمان ممالک ہیں وہ بتدریج اسرائیل کے ساتھ تعلقات بحال کرتے جا رہے ہیں اور اس کو تسلیم کرتے جا رہے ہیں. ہمارا مسئلہ تو وہی ہے. تو پھر حماس نے یہ جنگ اس کا دوبارہ سے آغاز کیا جو کہ اکتوبر کے مہینے میں ہوئی. ویوز ڈاکٹر اقبال چاولہ ہمارے ساتھ موجود تھے.